الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. صدق الله العظيم. قابل صد تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دے کر دینی فرائض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جب کوئی بندہ کوئی عمل میں لگتا ہے، کسی عمل کو انجام دیتا ہے، تو اس کے پیچھے اصل اللہ تعالیٰ کی توفیق بڑا رول ہوتا ہے۔ آدمی اپنے بل بوتے پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی کوشش کی بنیاد پر کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کے پیچھے اللہ کی توفیق کا، اللہ کا امر اس کے پیچھے نہ لگے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق نصیب فرمائی اس کے فریضے کو ادا کرنے کی، اور دین کی محبت کے خاطر، دین سیکھنے، دین سمجھنے کے لیے، دین زندگیوں میں لانے کے لیے، اور یہ سارا کے سارا دین ہماری نسلوں تک کس طرح منتقل ہو، ان فکروں کو لے کر اس کی کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، فقہاء کرام نے کتاب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی جسمانی اعتبار سے کوئی کمزوری محسوس ہو، جسمانی اعتبار سے کوئی کمی محسوس ہو، تندرستی کے اندر کوئی کمی محسوس ہو، اس کی صحت میں کوئی کمی محسوس ہو، تو اس کو دوا علاج کرنا مستحب ہے۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو مستحب لکھا ہے، وہ اپنا دوا علاج کروائے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا علاج کروایا ہے، تو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ جب آدمی کسی امراض کے اندر مبتلا ہو تو اس کو دوا علاج کرائے۔ لیکن اس موقع سے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے علماء کرام نے کتابوں کے اندر، کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنی ظاہری جسمانی کی جتنی حفاظت کرتا ہے، اس کو سنوارنے کی، اس کو بچانے کی، اس کو امراض سے پاک صاف رکھنے کی جتنی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس کے دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل گناہوں سے پاک ہے، اللہ کی معصیت سے پاک ہے، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے، کفر و شرک سے پاک ہے، ضلالت و گمراہی سے پاک ہے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے آسان ہوں گے، اور ایک عمل کی توفیق ملتی رہے گی، اور راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آدمی اپنے جسم کو سنوار رہا ہے، اپنے جسم کو بنا رہا ہے، اور جسم کی تندرستی کی بڑی فکر کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر جو نافرمانیوں کی جو چیزیں اندر پنپ رہی ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اندر جو چیزیں پنپ رہی ہیں، لوگوں کے بارے میں حسد، کینہ، جیلسی والی چیزیں اندر جو پنپ رہی ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل جو سیاہ ہوا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں بہت ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں عذاب بھگتنا پڑے۔ اس لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا کہ آدمی اپنے ظاہر کا جتنی فکر کرتا ہے کرے، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ مستحب لکھا ہے شریعت نے، اپنے صحت کی فکر کرے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے دل کو بچانے کی، اپنے دل کو گناہوں سے، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی فکر کرے، اس کی کوششیں کرے۔ ہمارے علماء کرام نے موقع موقع سے امت کے سر رجحان کروایا، سر توجہ کروائی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، تو ایک ملنے والا ان کے پاس گیا تو پوچھا، حضرت آپ کا کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، کیا طبیعت کس حال میں ہے؟ تو بڑے پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں، کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے مصیبت میں ضرور ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے معصیت میں نہیں ہوں۔
آج عام طور پہ دیکھیں لوگ اپنے جسم کو بچانے کے لیے تو مصیبت سے تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے چکر میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اس گناہوں کی وجہ سے معصیت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بزرگ نے اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مصیبت ضرور ہے، البتہ معصیت نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، کہ جسمانی بیماری چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی، اس کا علاج چالو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ معصیت کے اوپر حویج کی باقی رہی، معصیت کے اوپر لگا رہا اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کی، آدمی جسمانی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے، دوائیں لیتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا مقصد یہ تھا اسی طرح بندہ اپنے دل کی اصلاح کی بھی فکریں کریں، دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے، دل کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک رکھنے کے لیے، نفاق کے جس طرح علماء کرام نے کتابوں نے لکھا، جس طرح دنیا کے اندر بیماریوں کے وائرس ہوتے، کورونا کا وائرس بڑا مشہور ہو گیا، ٹائیفائڈ کا وائرس ہوتا ہے، اس طرح اسلام کے اندر نفاق کا بھی وائرس ہے، ضلالت کا بھی وائرس ہے، گمراہی کا وائرس ہے، کفر کا وائرس ہے۔ کسی مسلمان کو کفر کا وائرس لگ جاوے تو یہ اچھا خاصا مسلمان کافر بن جائے گا، کسی مسلمان کو ضلالت کا گمراہی کا وائرس لگ گیا تو یہ اچھا خاصا مسلمان گمراہ ہو جائے گا، کسی کو نفاق کا وائرس لگ گیا تو یہ مسلمان منافق بن جائے گا، یہ وائرس بھی ہے۔ تو جتنی فکر اپنے صحت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، جتنی فکر اپنی تندرستی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے کئی زیادہ فکریں اپنے دل کو بچانے کے لیے، اپنے دل کو بنانے کے لیے کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دنیاوی جس میں تو چند سالوں کا ہے، یہ فانی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر دل کی دنیا ویران ہو گئی، دل کی دنیا ویران ہو گئی تو اللہ کے بڑے سخت عذابات ہیں، بڑے سخت عذابات ہیں۔ اس لیے بڑے علماء کرام نے اس بات بڑی زور دی ہے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک زمانے کا ایک عارف باللہ تھا، اللہ کی معرفت جن کو حاصل تھی، بڑے بزرگ تھے، ان سے آگے سے کوئی ملنے کے لیے گیا تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ دعا کرانا چاہتے ہیں؟ لیکن حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کی حیاتی کے اندر عافیت سلامتی سے رہا، آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کو اگر مقدر میں موت ہو تو اللہ تعالیٰ رخصت کرنے کے بعد میری زندگی میں وہ عافیت سلامتی باقی رہے، میں عافیت سلامتی میں رہوں۔ تو اس عارف اللہ کے نیک بندے نے، اس بزرگ نے یہ فرمایا، اگر تو گناہوں سے بچتا رہا تو عافیت میں ہے، اگر تو گناہوں سے بچتا رہا تو عافیت میں ہے، اور اگر تو گناہوں کے اندر مبتلا رہا تو تیرے لیے عافیت مقدر ہی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ عافیت میں ہو ہی نہیں سکتا جو گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے لیے سلامتی اور عافیت ہے ہی نہیں جو گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ جس کا دل گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، جس کا دل اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے، اللہ کی نامرضیات پہ چلنے کا اس کا دل عادی ہو چکا ہے، اس کے لیے عافیت سلامتی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم وائرس بزرگوں، یہ دنیاوی آج دنیا کے اندر ایک دور لگا ہوا ہے، تھوڑی سا وائرس ہو گیا، تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، آدمی دوڑتا ہے، دوڑ دوڑ کرتا ہے، کہ ہم سالوں سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کا، اعمال کے چھوڑ دینے کا، اللہ کے شعائر کی عظمت کے نہ ہونے کا، یہ مختلف قسم کے ہمارے دلوں کے اندر امراض ہیں۔ ہم کبھی کسی صاحب دل کے پاس جا کر ہم نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کروائی۔ ہمارے زندگی کے اتنے سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے، کیا کبھی ایک دفعہ بھی کسی عالم کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جا کر ہم نے اپنے دل کا حال رکھا کہ حضرت میرے دل کے اندر یہ چیزیں پنپ رہی ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے دنیا کی محبت میرے دلوں کے اندر یہاں تک پہنچ چکی ہے، میں نماز کو سیکریفائز کر سکتا ہوں لیکن دنیاوی مال کو سیکریفائز نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں دلوں کے اندر پنپ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے، مختلف وائرس سے آپ کو بچانے کے لیے ہم تدابیر کے اختلاف اختیار کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آتی ہے تو اس کو بڑا آدمی اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے اس کی صحت کے لیے کرے، بالکل کرے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ضروری ہے اپنے دل کی اصلاح کی بھی فکر کرے، دل کی اصلاح کی بھی فکر کرے۔ اگر دل کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ اصلاح اس کو جنت تک لے کے جائے گی، جنت تک لے کے جائے گی، قبر کا مسئلہ آسان کروائے گی، حساب کتاب کا مسئلہ آسان کروائے گی، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں کس طرح مل جائے اس کا مسئلہ حل کروائے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مسئلہ جو ہے حشر کے میدان میں وہ مسئلہ حل کروائے گی، حساب کتاب کا مسئلہ حل کروائے گی، اور بغیر حساب کتاب کے دخول اولین کی سرحد سے بجائے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ اس سے ذریعے آسان کروائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہری اجسام کو، ساری ظاہری بدنوں کو بیماریوں سے بچانے کی فکریں کرتے ہیں، ہم ہمارے دلوں کو بھی گناہوں سے بچانے، ان جگہوں سے جانے کے اپنے آپ کو بچائے، ہمارے جسم کے اعضاء کو اس کا عادی بنائے، ہماری آنکھوں کو اس کا عادی بنائے کہ وہ نہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں نہ دیکھیں، ہمارے کانوں کو اس کا عادی بنائے کہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں نہ سنیں،
ہمارے ہاتھ پیر ہمارے جسم کے اعضاء اس چیز کے عادی بنے، اس چیز کے عادی بنے اور اس چیز سے مانوس ہو، تو ان کے اللہ کے مرضیات والی جگہوں کو ان کا دل لگے، ان کو مزہ آنے لگے، ان میں مزہ آنے لگے۔ جب آدمی کا دل گناہوں کا مبتلا ہوتا ہے تو عبادتوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کسی موقع سے فرمایا تھا کہ آدمی مجھے خوف ہے کہیں تیرا سجدہ تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا تو رب کو ہے، سوچتا غیر اللہ کو ہے۔ کہ آدمی سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے لیکن اس کے خیالات کرنے غیر اللہ کے تصورات چل رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ نماز سے سلام پھرنے کے بعد فلاں جگہ تجھے فلاں چیز پک کرنی ہے، فلاں جگہ ڈراپ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس راستے سے جاؤں گا تو اتنا کم ٹائم لگے گا، اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ یہ آدمی سیدھے سوچتا ہے، اور شیطان کی طرف سے مستقل اس کی محنتیں ہوتی ہیں، نفس کی طرف سے اس کی محنتیں ہوتی ہیں۔ آدمی تو اولاً آدمی تو عمل میں لگے نہیں، اگر عمل میں لگ گیا تو عمل میں لگنے کے بعد اس کا عمل کما حق کو ادا نہ ہو، عمل ایسا ادا نہ ہو جس سے اللہ کے اس کا مقامات بلند ہو، اللہ کے اس کے دوبارہ توفیق ملے۔ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، اور ہماری ذات اللہ کی طرف سے اور سید کی طرف سے ہم کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے اعمال کو ہم اچھی طرح ادا کریں، اچھی طرح ادا کریں، جیسے ویسے نہیں۔ آدمی جیسے ویسا کھانا نہیں کھاتا، کھانے میں نمک کم ہو گیا تو آدمی پسند نہیں کرتا کھانے کو، چھوٹا بچہ بھی پسند نہیں کرتا، تو کھانے میں نمک کم ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اعمال جیسے ویسے اللہ بھی پسند نہیں کرتے، اعمال میں کوالٹی ہو، جان ہو، اچھے اعمال۔ نبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے؟ اللہ اچھے عمل کا مطالبہ کرتے ہیں، ان اچھے عمل پہ قبولیت کی شرط ہے۔ عمل آدمی اچھے پورے آداب کے ساتھ، پوری شریعت کی رعایت کے ساتھ، سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اللہ کے عمل قبول ہوں گے۔ اور قبول ہونے کے بعد جو اعمال کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے ہیں، روزے پہ تقوی کا وعدہ ہے، نماز میں فحاشی و منکرات سے بچنے کا وعدہ ہے، یہ سارے وعدے اس پر پورے ہوں گے، اس پر پورے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں میں اتنا آلودہ ہوتا ہے، ہمارا دل گناہوں میں اتنا آلودہ ہوتا ہے، ہم مسجد میں آ گئے، نمازوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ہمارے عمل کے اندر وہ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے جو ہمارا فریضہ تو ادا ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا، فریضہ ادا ہونے کے بعد اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو اس پر ملنے والا تھا، جو بدلہ ملنے والا تھا، وہ اس کمی کی وجہ سے نہیں ملتا، اس کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اس کے فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے میں کوئی فریضہ باقی نہیں رکھا، لیکن اس کے اندر کوالٹی میں کمی آنے کی وجہ سے، کوالٹی میں کمی آنے کی وجہ سے اس کو وہ عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ سالوں سے نمازیں پڑھ رہے، پہلی صف کا نماز ہی ہے لیکن ابھی فحاشیں نہیں چھٹ رہی ہے، سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں لیکن تقوی والا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہے کہ جیسا عمل کرنے کو کہا گیا ہے ویسا عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس عمل کے بدلے اس عمل کے وعدے پورے ہوں گے، اس عمل کے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جسموں سے زیادہ، ہمارے بدن سے زیادہ، ہماری صحت ظاہری تندرستی سے زیادہ ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں اور شریعت کے اتباع کے اندر، اللہ رسول کی محبت کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر لگانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابی ہیں، فقہ حنفی کی باغڈور، فقہ حنفی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو مسلک حنفیت کے سارا دار و مدار عبداللہ بن مسعود کی روایتوں پر ہے، بڑے درجے کے صحابی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی بات کرنے کتنا دم ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی مومن کو دیکھے گا تو مومن کا ظاہری جسم بڑا کمزور ہوگا لیکن سب سے مضبوط اس کا دل ہوگا، اس کے جسمانی اسٹرکچر کے اندر، جسمانی ڈھانچے کے اندر اس کا جسم بڑا کمزور معلوم ہوگا تجھے، لیکن اس کا دل اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس پہ نافرمانیوں کی اور گناہوں کی لغزش اندر دبے نہیں لگے ہوئے۔ اور جو تو کسی منافق کو دیکھے گا، کسی کافر کو دیکھے گا، منافق کو دیکھے گا، وہ ظاہری جسم کے اعتبار سے بڑے ڈلڈول نظر آئیں گے، بڑے تندرست نظر آئیں گے، بڑے فٹ نظر آئیں گے، لیکن ان کا دل اتنا ہی اندر سے کالا ہوگا، ان کا دل اندر سے اتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی اندر سے گرا ہوا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کی صحت کو دیکھ کر، اس کی جسم بڑی لمبی اونچے قد کا تھا، فیٹ بندہ تھا جسمانی اعتبار سے، تو اس کی صحت کو دیکھ کر، اس کے ظاہری اجسام کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کتنا تندرست آدمی ہے، کتنا چست آدمی ہے، کتنا فٹ آدمی ہے۔ آپ کے قریب میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی بڑا تندرست آدمی ہے، اچھا ماشاءاللہ بڑا دکھنے میں ڈلڈول آدمی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھو گے تو وہ ان کے جسم آپ کو بڑے بڑے معلوم ہوں گے، بڑے اچھے معلوم ہوں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب وہ بات کریں گے تو اندر سے کفر کی جھلکیاں نکلے گی، اندر سے کفر کی اندھیریاں نکلے گی. وہ منافق تھا، اس کا منافق ہونا ظاہر تھا، ساری دنیا میں مشہور تھا اس کا منافق ہونا. تو ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بڑا فیٹ رکھیں گے، لیکن ان کا نافرمانی کی وجہ سے، شریعت اور اللہ کی عظمت دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل اتنے ہی زیادہ کالے اور سیاہ ہوں گے. آج ہمارے زمانے کے اندر دیکھیں، آدمی کسی کا تھوڑا سا وزن لوس ہو گیا یا کسی کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تو جم کھانے کے دورے لگنے لگتے ہیں، چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کہیں پتہ نہیں کتنے $100 کی ہم پروٹین لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ میرا جسم کے، میری باڈی کے اندر میری فٹنس کے اندر کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی. جم خانوں کے دور شروع ہو جاتے ہیں، اپائنٹمنٹیں بک ہو جاتی ہیں. لیکن میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، میرے دل کے اندر ابھی تک میری نماز سے مجھے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میرے روزے سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میری سوچوں میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے، میرے دلوں سے دنیا کی محبتیں نہیں نکل رہی ہیں، میرے دلوں سے حسد اور کینہ نہیں نکل رہا ہے، مال کی لالچ نہیں نکل رہی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، دھوکے بازی کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. دنیا داروں کی طرح میں نے اپنا مقصد دنیا کو بنایا ہوا ہے. یہ دل کی دنیا ویران ہو رہی ہے، دل کی دنیا ویران ہو رہی ہے. ہم نے اتنے سال گزارنے کے اندر کیا ایک مرتبہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ اتنے سال ہمارے گزر گئے، کیا ایک مرتبہ ہم نے اس بات کا خیال آیا کہ کسی صاحب دل کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر میں اپنے دل کو پیش کروں کہ میرے دل کی یہ حالت ہے، میرے دل کی یہ حالت ہے، میرے دل کی حالت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ عراق کے اندر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے نئے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اور اچھے کپڑے پہن کر وہ آپس میں جشن منا رہے تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، آج بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبتی قوم ہے اور آج ان کا عید کا دن ہے، آج ان کا عید کا دن ہے. علماء کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کتابوں میں نقل فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مومن کے جانتے ہو عید کا دن کون سا ہے؟ کیا آپ بتائیں، آپ مومن کا کون سا عید کا دن ہے؟ کہ جس دن وہ گناہوں سے بچ جائے اس دن اس کا عید کا دن ہے، جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اس دن اس کا عید کا دن ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں محاسبہ کریں. رمضان کے مبارک اوقات ہیں، ہمارے رمضان کے کتنے اوقات اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوئے؟ کیا مسجد کے مسلمان ہیں، مسجد کے باہر اسلام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے شریعت کے احکامات سے مسجد کی چار دیواری تک محدود ہے؟ ہماری مسلمانیت مسجد کے دروازے سے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ دل کی دنیا کیوں بدل جاتی ہے؟ دل کی دنیا کیوں بدل جاتی ہے؟ مدینہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ کے اندر منافقین کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. منافق تھے، ان کی ساری دل کی دنیا ویران تھی، لیکن چونکہ ان کا پلان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، ان کا منافق ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اس خوف سے وہ لوگ نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جماعت میں شریک نہیں ہوئے تو لوگ پہچان جائیں کہ ہم منافق ہیں. اس لیے محترم بھائیو سے بزرگوں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے. ایک طرف اللہ سے اعمال کی توفیق کو مانگے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اس اعمال کی قدردانی کے تو اس اعمال کو پورا اچھے طریقے سے اس کو پورا کریں، اس سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ اس کو اچھے انداز سے جیسا اللہ نے مطالبہ کیا ایسا پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں. اگر دل گناہوں سے پاک صاف رہے گا تو یہ عمل کی نورانیت برکت ہماری زندگی میں سامنے نظر آئے گی، عمل میں دل لگے گا، عمل کرنے کی توفیق مزید ہوگی. لیکن گل گناہوں میں مبتلا ہے، معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور وائرس کے اندر لگا ہوا ہے، اسلامی جس کے اندر اسلام شریعت میں جن وائرس کو بیان کیا گیا اس کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ آدمی ایک موقع پہ جا کے اس کو اللہ کے یہاں بہت ممکن ہے اس کو عذاب بھگتنا پڑے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے چند روز اللہ تعالیٰ نے رمضان کے باقی رکھے ہوئے، اس کی قدردانی کریں، اللہ سے استغفار کریں. اللہ میں اپنی دل کی دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنی ویرانیوں کو اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے کفر اور گمراہی کی ضلالت کو ختم کر کے میں اسلام کی نورانیت اور عفافیت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے مانگے، دعاؤں کے ذریعے اس چیز کو مانگے، اللہ میرے دل کو صاف فرما دے، میرے دل کو پاک فرما دے، اور مجھے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ان عمل کو اچھے طریقے سے جیسا تو نے مطالبہ کیا ایسا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما.
اگر ان چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جسم کے آنے والی بیماریاں تو وقتی طور پہ ختم ہو جائے گی، لیکن دل کی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دل میں مبتلا نہیں کریں گے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں اگر آدمی کے جسم پہ کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی بیماری آتی ہے جسم کے اوپر، ظاہری جسم کے اوپر، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس میں درجات بلند ہوتے ہیں، آدمی اس میں شکر گزاری کرتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کے دل پر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، اس کا دل خراب کر دیا گیا، جس کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس کا جسم خراب ہو گیا تو ظاہری دوا کے اعتبار سے دوا علاج کرے گا، اس کا جسم اچھا ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، اس میں درجات بلند ہوں گے، دعائیں قبول ہوگی، اللہ قریب ہوگا۔ لیکن دل کے اوپر اگر بیماری آ گئی، دل کے اندر گناہوں کی لالچ آ گئی اور گناہوں کا دل عادی و خور ہو گیا، اللہ کی نافرمانیت، نفسانیت، خواہشات کی اتباع کرنے والا بن گیا، خواہشات کا پجاری بن گیا، اپنی منمانی کرنے والا زندگی گزارنے والا بن گیا، شریعت کے قرآن حدیث کے احکامات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگا، اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگا، اس کو اسلامی پابندیوں کو اپنے اوپر ایک پابندیاں سمجھنے لگا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے ان ضابطوں کے اندر اللہ کی طرف سے کیا اللہ نے وعدے رکھے ہوئے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے کیا بدلے ملیں گے، اس پر کیا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ان ساری باتوں کو ایک جگہ رکھ کر اس نے اللہ کے نافرمانی کو فیصلہ کر لیا، اپنی نفسانی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جس طرح جانور مکلف نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسے چاہیے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے، اس کے دلوں پر حق بات اثر نہیں کرے گی، اس کے دلوں پر حق بات اثر نہیں کرے گی، قرآن حدیث کی بات اس کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ اور جب دلوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب دلوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے اور دلوں کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن شریف کے اندر جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، وہاں پہ ان کے دلوں کی باتیں ذکر کی ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھی لیکن ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی تھی۔ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو جانتے۔ مدینہ کے یہود اللہ کے رسول کی حقانیت کو، ان کے رسول ہونے کو اس طرح جانتے، اس طرح یقین کرتے تھے جیسے اپنے بیٹے کا اپنا بیٹا ہونا یقین کرتے، وہ کہ میرا بیٹا ہے، اس کو جانتے، اس کو پہچانتے، اس کی عادت ساری چیزوں سے واقف ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی ان کو معرفت تھی، حاصل تھی، لیکن چونکہ دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، دلوں کے کان بہرے ہو چکے تھے، تو حق بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کی، حق بات دلوں پر اثر نہیں کی۔ اس لیے محترم بھائی و بزرگوں، بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھے، قدر کریں۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی ظاہری اور باطنی ساری چیزوں کو صاف ستھرا کریں۔ اگر ہم اس کے اندر ہمارے صاف ستھرا کر لیا تو ہمارے باقی آئندہ والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے گا، وہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس ملک کے اندر چونکہ ہم مشرقی ملک، مغربی ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ماحول کے حالات کی وجہ سے ساری دنیا میں ماحول خراب ہے، لیکن خاص کر ان ملکوں کے اندر بڑے ماحول خراب ہے، ہمیشہ ہمارے دلوں کے اوپر نافرمانیوں کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو بچانے کی فکر کریں، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل ہوتا ہوا محسوس ہو کہ اس ذریعے سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، فوراً اپنے آپ کو متنبع کر، اپنے آپ کو بچائے۔ میرا اس جگہ کا قدم اٹھانے کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا یہ کام کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس چیز کو سننے کی وجہ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ چیز بولنے کی وجہ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی فکر کرے، اس کی کوششیں کرے۔ اگر یہ کوشش اور یہ فکریں ہوتی رہے گی تو اللہ کی طرف سے بہت وسیع امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیتا رہے گا، اور ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔